السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مونر ایچ بنگالی نژاد باڈی بلڈر تھا۔ اس کا قد صرف 4 فٹ 11 انچ تھا۔ وہ 1912 میں پیدا ہوا اور 2016 میں جم میں ایکسرسائز کے دوران فوت ہوا۔ وہ دنیا کے بزرگ ترین باڈی بلڈرز میں شمار ہوتا تھا۔ وہ آخری سانس تک جوانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ وزن اٹھاتا رہا۔ میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے مسلز اور ہڈیوں میں وزن اٹھانے کی صلاحیت اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز 70 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ہمیشہ وزن اٹھانے سے روک دیتے ہیں۔ بزرگوں کو یہ مشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ چلنے میں بھی احتیاط کیا کریں اور کھڑے ہو کر پتلون اور شلوار پہننے کی کوشش نہ کیا کریں۔ آپ گر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کے کولے کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن منور ایچ 104 سال کی عمر تک باڈی بلڈنگ کرتا رہا اور اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی اور نہ مسل۔ کیوں؟ آخر اس میں کیا اضافی خوبی تھی؟ اس خوبی کو ڈسپلن اور ول یعنی قوت ارادی کہتے ہیں۔ منور نے لڑکپن میں ایکسرسائز سٹارٹ کی اور یہ 104 سال کی عمر تک ایکسرسائز کرتا رہا۔ چنانچہ اس کے مسلز اور ہڈیاں بھی تگڑی رہیں اور اس نے طویل اور صحت مند زندگی بھی پائی۔ آپ ملکہ سنگھ کی مثال بھی لے لیجئے۔ یہ بھارت کا سٹار ایتھلیٹ تھا۔ وہ 1929 میں ملتان کے نواح میں پیدا ہوا اور 2021 میں چندی گڑھ میں 92 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ وہ بھی آخری وقت تک جاگنگ کرتا تھا۔ ملکہ سنگھ کا دعویٰ تھا کہ اس نے پوری زندگی کوئی دوا نہیں کھائی۔ اس کی واحد دوا اور واحد علاج جاگنگ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر میرے سر میں درد ہوتا تھا تو بھی میں جاگنگ کرتا تھا اور 2-4 کلومیٹر کی دوڑ کے بعد ٹھیک ہو جاتا تھا۔ میڈیکل سائنس کا خیال ہے کہ انسان کو بڑھاپے میں اپنے گھٹنوں اور ٹخنوں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، جبکہ ملکہ سنگھ 92 سال کی عمر تک دوڑتا رہا اور اس نے بھی ضیاء محی الدین کی طرح زندگی بھر کوئی دوا نہیں کھائی۔ جم آرنگٹن امریکی باڈی بلڈر رہے۔ اس کی عمر اس وقت 90 سال ہے۔ یہ بچپن میں بہت کمزور اور سکڑو تھا۔ لوگ اسے سکینی بونز کہتے تھے، لیکن پھر اس نے 13 سال کی عمر میں باڈی بلڈنگ شروع کی اور یہ آج تک یہ کر رہا ہے۔ ورلڈ اولڈسٹ پروفیشنل باڈی بلڈرز کے ٹائٹل سے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے۔ یہ باڈی بلڈرز کے 62 مقابلوں میں شریک ہوا اور 16 ایوارڈ حاصل کیے۔ ریمنڈ مون، رومن لوپس اور چارلس آگسٹر اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ آگسٹر کا 96 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ اس نے 65 سال کی عمر میں جاگنگ شروع کی تھی اور 36 گولڈ میڈل حاصل کیے تھے، جبکہ اس نے 87 سال کی عمر میں باڈی بلڈنگ شروع کی اور وہ انتقال تک جم میں مسل بلڈنگ کرتا رہا۔ اس سے ایک بار پوچھا گیا تھا کہ کیا 93 سال کی عمر میں باڈی بلڈنگ اچھا آئیڈیا ہے؟ اس کا کہنا تھا کہ یہ شاندار آئیڈیا ہے۔ اس کے اس دعوے کے بعد دنیا کے بے شمار بزرگوں نے جم شروع کر دیا تھا۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آگسٹر پروفیشنلی ڈینٹسٹ تھا۔ وہ بھی ادویات استعمال نہیں کرتا تھا، لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک حیرت کدہ ہے اور اس حیرت کدے میں انسان روزانہ کمال کر رہا ہے۔ ہم بس اگر پڑھنا، ریسرچ کرنا اور آنکھیں کھول کر دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیں تو ہمارے راستے میں حائل جہالت کی بے شمار دیواریں گر جائیں گی، مگر شاید ہم امکانات کی اس دنیا کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم اپنے کمبل سے باہر جھانکنا ہی نہیں چاہتے۔ میں نے 26 فروری کو ضیاء محی الدین مرحوم پر کالم لکھا تھا جس میں ان کے حیران کن ڈسپلن اور ٹائم مینجمنٹ کا ذکر کیا۔ میرے چند احباب نے اس ڈسپلن کو مغالطہ سمجھا، جبکہ چند کا خیال ہے کہ ضیاء صاحب نے ایک بور، غیر دلچسپ اور جیل نما زندگی گزاری تھی۔ میں یہ اعتراض سن کر مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ بنیادی طور پر کنویں کے مینڈک ہیں اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کائنات صرف اس کنویں تک محدود ہے، اس کے دائرے سے باہر کچھ نہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خوشی کا تعلق سستی، بے نظمی اور خوش خوراکی کے ساتھ ہے، اور ہم جب تک 8 نان اور 2 مٹن کڑھائیاں نہ کھا لیں ہم اس وقت تک خوش نصیب نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ بھی فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ دنیا میں اب کوئی شخص ڈاکٹر اور دوا کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ آپ بے نظمی کے ساتھ زندگی تو گزار سکتے ہیں، لیکن آپ اگر کسی پرپس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلن میں باندھنا ہوگا۔ آپ اگر صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو خوراک میں اعتدال لانا ہوگا۔
میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دنیا کی 98% بیماریاں خوراک سے پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کھانے اور پینے کو ڈسپلن میں لے آئیں، آپ لمبی اور صحت مند زندگی گزاریں گے۔ حکیم سعید فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے لیے ایک ناشتہ اور ایک کھانا کافی ہوتا ہے۔ وہ ہفتے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ شاید جان کر حیران ہوں گے کہ حکیم سعید نے زندگی میں 80,000 خط لکھے تھے اور یہ خط اب باقاعدہ میوزیم میں پڑے ہیں۔ وہ ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد یونیورسٹی اور مدینۃ الحکمت کے ساتھ ساتھ 106 کتابوں کے مصنف تھے اور انگریزی اور اردو کے ساتھ میگزین بھی ایڈٹ کرتے تھے اور یہ مطب بھی کرتے تھے، اور حکیم صاحب نے اس کے ساتھ آدھی سے زیادہ دنیا بھی دیکھ لی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسپلن سے انسان کی زندگی بور ہو جاتی ہے، جبکہ انسان ڈسپلن کے ساتھ خود بھی زندگی انجوائے کرتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ آپ کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص وقت کا پابند ہے، یا وہ کس وقت کھاتا یا پیتا ہے اور کون سی بات اسے ناگوار گزرتی ہے، تو آپ بھی اس سے میل ملاقات میں ان باتوں کا خیال رکھیں گے جس سے آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر دوسرے لوگ غیر منظم اور انپریڈکٹیبل ہوں گے تو آپ اور وہ دونوں پریشان رہیں گے۔ تیسرا، دنیا میں اس وقت کروڑوں لوگ ادویات کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ امریکہ، یورپ اور بھارت میں انقلاب آ چکا ہے۔ سینکڑوں ایسے کلینکس اور ویلنس سینٹرز ہیں جو خوراک سے ہر قسم کی بیماری کا علاج کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ڈاکٹر جیمس فانگ اور ڈاکٹر ایرک برگ صرف خوراک سے لاکھوں لوگوں کو شوگر، بلڈ پریشر، جوڑوں کے درد اور موٹاپے سے رہائی دلا چکے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ کیٹو ڈائٹ، لو کارب ڈائٹ اور روزہ سے روزانہ ادویات سے جان چھڑا رہے ہیں۔ آپ اسے بھی چھوڑ دیجئے، آپ گوگل پر بلو زونز ٹائپ کیجئے، آپ کے سامنے دنیا کے 6 ایسے خطے آ جائیں گے جہاں 90% لوگوں کی عمریں 100 سال سے زیادہ ہیں، اور یہ لوگ اس عمر میں بھی مکمل متحرک زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں جدید دنیا کا کوئی مرض لاحق نہیں اور یہ کسی قسم کی کوئی دوا بھی نہیں کھا رہے۔ میڈیکل سائنس دہائیوں سے بلو زونز کے شہریوں پر ریسرچ کر رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے کہ آپ اگر اپنے معاملات بلو زونز کے مطابق بدل لیں تو آپ بھی صحت مند اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں نے ویلنس اور اچھی زندگی کے بارے میں اب تک جو پڑھا اور دیکھا اور جو مختلف کورسز سے سیکھا، میں نے اس سے 6 چیزیں اخذ کی ہیں۔ ڈسپلن اس کائنات کا پہلا اصول ہے۔ آپ آج 200 سال بعد کے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت معلوم کر لیں۔ سورج یقیناً اس دن بھی سیکنڈز کے حساب سے وقت پر طلوع ہوگا اور عین وقت پر غروب ہوگا۔ چاند، ستارے، ہوائیں، بارشیں، پھول، پھل اور جانداروں کی پیدائش کا وقت تک معین ہے۔ ہمارے دل کی دھڑکنیں تک طے ہیں۔ چنانچہ آپ اگر خود کو قدرت کے ڈسپلن کے ساتھ جوڑ لیں تو آپ قدرے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ 2، انسان کو دنیا کے تمام جانداروں کے مقابلے میں کم خوراک درکار ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے صرف انسان پر روزے فرض ہیں۔ کتا اور گھوڑا بھی جب بیمار ہوتا ہے تو یہ فاقہ کرتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ اگر خوراک کم کر لیں گے اور اس کے اوقات طے کر دیں گے تو بھی آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ 3، انسان کے لیے ایکسرسائز لازم ہے۔ آپ اگر دن میں کم از کم 1.5 گھنٹہ ایکسرسائز، واک، کیلولا اور مراقبہ نہیں کرتے تو پھر آپ زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی آپ کو گزار رہی ہے۔ 4، قدرت نے ہر تکلیف، ہر اذیت اور ہر بیماری کا علاج ماحول میں رکھا ہے۔ آپ اپنی تکلیفوں کا علاج نیچر میں تلاش کریں۔ آپ اگر ہفتے میں 3 دن ہلدی والا دودھ پی کر تندرست ہو سکتے ہیں تو آپ کو ملٹی وٹامنس اور اینٹی بائیوٹکس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نیچرل ریمیڈیز کی طرف آ جائیں۔ 5، انسان کو کام زندہ رکھتا ہے۔ آپ آخری سانس تک کام کرتے رہیں لیکن کام آپ کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ مزاج کے خلاف کام قید ہوتا ہے اور قید محل میں بھی ہو تو بھی انسان کو مار دیتی ہے۔ اور 6، اللہ کے سوا انسان کا کوئی آسرا، کوئی سہارا نہیں۔ آپ اسے ہمیشہ ساتھ رکھیں، آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ یہ نسخہ دنیا کے کروڑوں لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ بھی کر کے دیکھیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔
میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔